ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد آج کا دن یعنی جمعے کا دن ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کے بارے میں فرمایا ہے کہ روزانہ سورج نکلتا ہے تو دن کا وجود ہوتا ہے. سب سے بہترین دن جس میں سورج ابھرا ہے اور سورج نکلتا ہے وہ دن جمعے کا دن ہے. یعنی ہفتے کے جتنے دن جمعے کے علاوہ ہیں سورج کے نکلنے ہی سے دن کا وجود اور سورج کے چھپنے سے دن کا عدم ہوتا ہے. لیکن سب سے بہترین دن خیریت جس دن کے اندر ہے جو دن اخیر ہے سب سے بہترین دن جو سورج کے نکلنے سے وجود میں آتا ہے وہ جمعے کا دن ہے. یہ خیریت اور جمعے کے دن کا اچھا ہونا اس کی بنیاد یہ نہیں ہے کہ اس دن رزق بہت ملتا ہے، کامیابی ہوتی ہے، کاروبار اچھا نہیں. اللہ کے یہاں خیریت کا مدار اللہ کی رحمت، قبولیت اور خدا کی عنایت اور مغفرت ہے. جس کا مطلب ہے کہ کسی دن میں جو سورج کے نکلنے سے پیدا ہوتا ہے جتنی اللہ کی رحمت اپنے بندوں پر اس دن میں ہوتی ہے دوسرے دنوں میں نہیں ہوتی، اسی لیے یہ دن سب سے زیادہ بہتر ہے. اسی لیے حدیث میں اس دن کو سید الایام، تمام دنوں کا سردار بتایا گیا. چونکہ یہ دن سب سے بہترین دن ہے اس لیے اللہ نے اس دن کے اندر بڑے بڑے ایسے کام کیے ہیں جو کسی دوسرے دن کے اندر نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم کو اسی دن پیدا کیا گیا. یعنی کسی اور دن میں بھی پیدا کیا جا سکتا تھا لیکن حضرت آدم کو یعنی اس دنیا کو بسانے کی ابتدا آدم سے ہوئی. کوئی آدمی تو پہلے تھا نہیں. جب اللہ نے اپنی اس دنیا کو، زمین و آسمان کو پیدا فرمانا اور بسانے کا ارادہ فرمایا تو آدم کو پیدا بنانے کے لیے جس دن کا انتخاب کیا وہ جمعے کا دن تھا.
آدم کو بنایا گیا اسی دن اور بنا کر کے پھر اس میں روح ڈالی گئی اسی دن. آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم جنت میں رہتے رہے. ان کو منع کیا گیا تھا کہ اس درخت کے پاس نہ جانا. وہ بھول گئے اور چلے گئے. حکم ہوا کہ دنیا میں اترو، جاؤ یہاں سے. اب دنیا کا بسانا یہاں سے شروع ہوتا ہے. آدم کو اور آدم کی بیوی حوا کو وہاں سے دنیا میں اتارا. نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ابھی تو بڑے بڑے انبیاء پیدا ہونے تھے، اللہ کے دین دنیا میں آنے تھے، اللہ کی کتابیں دنیا میں آنی تھی، اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے سارا سامان دنیا. تو بہت بڑی نعمت. فرماتے ہیں جنت سے اتارنے کے لیے بھی جس دن کا انتخاب کیا گیا وہ بھی جمعے کا دن تھا. بعض حدیثوں میں آتا ہے اسی میں جو آدم سے غلطی ہوئی تھی اور اس غلطی کی مکافات کیا ہو، معافی کیسے کرائی جائے، اس سے پہلے تو کوئی غلطی ہوئی نہیں تھی. تو اللہ نے آدم کے دل میں ڈالا کہ آدم اگر یہ کلمات کہو گے تو قصور معاف ہو جائے گا. ہم سے مانگو، معافی مانگو تو ہم معاف کر دیں گے. کیسے معافی مانگے؟ فرماتے ہیں بتایا گیا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یہ کلمات کہو گے تو ہم گناہ معاف کر دیں گے، قصور معاف کر دیں گے. اے ہمارے پروردگار، آپ نے تو ہمیں بتا دیا تھا کہ یہ کرنا یہ نہ کرنا، ہم بھول کے کر گئے، ہم نے خود ہی اپنے اوپر ظلم کر لیا. اب کر تو لیا، اگر آپ ہمارے اس قصور کو معاف نہیں فرمائیں گے، مغفرت نہیں فرمائیں گے تو ہم تو بڑے ٹوٹے میں اور خسارے میں رہ جائیں گے. ہمیں اس خسارے اور ٹوٹے سے نکالیے. فتاب علیہ، اللہ نے ان کے قصور کو معاف کر دیا. فرماتے ہیں قصور کی معافی کے لیے بھی اسی دن کا انتخاب ہوا. اب آدم کا بنانا، پھر آدم کا دنیا میں اتارنا، دنیا میں ان کی نسل کا، یہی تو دنیا کی ابتدا ہے. ساری مخلوق کا دنیا میں، انسان کا، بلکہ ساری دنیا کا وجود. اس لیے کہ قرآن کہتا ہے کہ جو کچھ پیدا کیا بنایا وہ سب تمہارے لیے بنایا. اس کا مطلب ہے کہ آدم کے پیدا کرنے سے پہلے، دنیا میں آباد کرنے سے پہلے آدم کو کیا کیا چاہیے، ساری دنیا اللہ نے پیدا فرما دی. زمین، آسمان، زمین کے اندر پانی اور زمین سے پیداوار اور جانور اور مخلوق سب پیدا کیا. اس کے لیے، انسان کے لیے، آدم کے لیے. تو آدم کا وجود تو در حقیقت اس ساری دنیا کا وجود ہے. اولاد آدم کی خلق لکم ما فی الارض جمیعا،
اے آدم اور آدم کی اولاد، جو کچھ زمینوں میں ہے سب تمہارے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ساری دنیا کی پیدائش کے لیے اللہ نے جمعے کے دن کا انتخاب فرمایا، لیکن آدم ساری دنیا کا لب لباب ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ اسی دن قیامت بھی آئے گی۔ دنیا کا وجود اور دنیا کا عدم دونوں کے لیے اللہ نے اسی دن کا انتخاب بنایا۔ اس دن کی خصوصیت ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اس دن میں اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلاۃ والسلام کہ اس دن میں اللہ نے ایک گھڑی رکھی ہے، ایک وقت، چونکہ دن بڑا بابرکت ہے، اللہ کی رحمت کا دن ہے، خدا کی طرف سے مغفرت کا دن ہے، اس لیے اس دن میں قبولیت کی گھڑی اللہ نے رکھی ہے۔ اللہ کا جو بندہ سوال کرے گا اللہ سے بھیک مانگے گا، اور اس گھڑی میں اس کا مانگنا اس گھڑی سے مل گیا، قبول ہو جائے گی دعا اس کی۔ کسی اور دن میں یہ خصوصیت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ دن اللہ کی رحمت، مغفرت، عنایت، بندوں پر انعام اور عنایت کا دن ہے، اس لیے خصوصیت سے اس دن کے اندر ایک خاص وقت رکھا گیا۔ جو آدمی مانگتا ہوا اللہ سے اس گھڑی میں لگ جائے گا، اس کی دعا مقبول ہو جائے گی۔ اگر وہ وقت متعین کر دیا جاتا کہ یہ وقت ہے تو ساری دنیا اسی وقت مانگتی، نہ پہلے مانگتی نہ بعد میں مانگتی۔ اس لیے اللہ کی حکمت نے اس وقت کو متعین نہیں کیا، بتایا نہیں، تاکہ اس کے بندے اس کو حاصل کرنے کے لیے ہر وقت اللہ سے مانگتے رہیں۔ پھر مفسرین فرماتے ہیں، قرآن کے اندر فرمایا گیا ہے وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، جہاں سورہ قاف میں فرمایا گیا کہ ہم اپنے خاص بندوں کو، جن کے دل میں ہماری چاہت ہوگی، محبت ہوگی، جو ہم سے ڈرنے والے ہوں گے اور ہم سے ڈر کر منکرات سے اپنی زندگی کو پاک کرنے والے ہوں گے، گناہوں سے اور اعمال صالحہ کے کرنے والے ہوں گے، ہم ان کو جنت میں بے پناہ نعمتیں دیں گے۔ دنیا میں ان نعمتوں کا تصور بھی نہیں ہو سکتا، لیکن ان سب نعمتوں سے بڑی نعمتیں کا عطا فرمائیں گے، جس سے بڑی جنت میں بھی کوئی نعمت نہیں ہے۔ وہ اہل ایمان میں سے، ایمان والوں میں سے بھی ان لوگوں کو جو خاصان خدا ہوں گے،
جن کو بڑی نعمت سے نوازا جائے گا. اہل جنت کو جو نعمت بڑی سے بڑی میسر ہوگی وہ کیا ہوگی؟ اللہ جو ان کا محبوب ہے، جس کی محبت میں انہوں نے دنیا کی بڑی بڑی نعمتوں کو ٹھوکر مار دی، زہد فی دنیا کو اختیار کیا، اپنی توجہ کو، اپنی چاہت کو، اپنے دل کی چاہت کو دنیا سے الگ کر لیا اور اپنے دل اور اپنے دماغ کو اپنے اللہ سے جوڑا تھا. اللہ ان کا سب سے بڑا محبوب تھا. اپنی دنیا کو انہوں نے قربان کیا تھا اللہ کی محبت پر. جنت کی سب سے بڑی نعمت اپنے اس محبوب کے دیدار ہوں گے. یہ جنت کی سب سے بڑی نعمت ہوگی. فرماتے ہیں یہ جس دنیا میں جس طرح جمعہ ایک جمعے سے دوسرے، وہاں تو جمعہ تو دنیا میں بنتا ہے سورج کے نکلنے اور سورج کے ڈوبنے سے، وہاں تو سورج اور چاند نہیں ہوگا. جتنے فاصلے کے اوپر جمعے سے دوسرا جمعہ آتا تھا، اگر چاند اور سورج ہوتے تو جمعے کا دن ہوتا. اللہ کے دیدار بھی اسی دن کرائے جائیں گے. یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی اللہ کی کہ جنت والے اپنے محبوب کے دیدار کریں گے، جس نے دنیا میں ان کے دین و ایمان کی سلامتی کی اور آخرت میں جنت عطا فرمائی. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے اس محبوب کی محبت میں دنیا کو ٹھوکر ماری تھی. اس کو زہد فی دنیا کہا جاتا ہے. آج اسی محبوب کے دیدار اس کے لیے جو دن، وہ جمعے، اسی لیے جمعے کا ایک نام ہے یوم مزید، ولدینا مزید. یہ جمعے کی خصوصیات ہیں. اس لیے جمعے کے دن خاص طریقے پر اللہ کے نبی کا معمول تھا. حکم بھی دیا غسل کرو، اچھے کپڑے پہنو اور پہن کر مسجد میں آؤ. اور مسجد میں بھی تبکیر کا حکم دیا گیا. ہر نماز میں 2 منٹ 4 منٹ 10 منٹ پہلے آتے ہو. جمعے کی نماز کے لیے اور پہلے آؤ. کتنا پہلے آؤ یہ نہیں بتایا. جمعے کا وقت ہو ابتدا میں آ جاؤ، نہیں وقت ہونے سے پہلے آ جاؤ. آدھا گھنٹہ نہیں بتا، 1 گھنٹہ نہیں، تبکیر کرو. اولیاء اللہ کے واقعات میں آتا ہے کہ جمعے کی نماز میں شرکت کے لیے جمعے کے دن گھر سے چراغ لے کر آیا کرتے تھے. یعنی رات میں اندھیرے میں راستہ نظر نہیں آتا تھا، چراغ لے کر گھر سے مسجد میں آتے تھے اور پھر اس وقت سے لے کر جمعے تک مسجد ہی میں بیٹھے رہتے تھے.
کیوں؟ تبکیر کا حکم دیا گیا. یہ جمعے کی خصوصیت ہے. ہم لوگوں کو معلوم نہیں، ہم تو جیسے اور دن ہے ویسے یہ بھی ایک دن ہے، لیکن اس دن کا بڑا اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام فرمایا. اور اہتمام کیوں فرمایا اس کا ذکر حدیث کے اندر ہے. پتہ چلتا ہے کہ ساری دنیا کے وجود اور پھر اس دنیا کے عدم، قیامت، اللہ نے اس کے لیے اس دن کا انتخاب فرمایا ہے اور رحمت اس میں رکھی ہے. لہذا اس کے حاصل کرنے کے لیے، رحمت کے لیے کوشش کرنی چاہیے. قیامت بھی اسی دن آئے گی. پھر اس بات کو بھی رمضان کے دن ہے خیال رکھنا چاہیے کہ قیامت ایک تو بڑی قیامت ہے جس کو کہتے ہیں قیامت کبریٰ. جب ساری دنیا ختم ہو جائے گی، ختم کر دی جائے گی، اور آخرت یعنی ایک دوسری دنیا اللہ پیدا فرما دے گا. اس دنیا میں جو کچھ کیا ہے اس کا پھل اس دنیا کے اندر ملے گا. ساری دنیا ختم ہو جائے گی. یہ ہے قیامت کبریٰ، بڑی قیامت. لیکن ایک چھوٹی قیامت بھی ہے جس کو ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان قامت قیامت. جب آدمی کی جان نکلی اور آدمی مرا، اس کی قیامت تو آج سے کھڑی ہو گئی. وہ تو جب آئے گی قیامت، آئے گی بڑی قیامت. اس کا وقت کیا ہے، کس تاریخ کو آئے گی، کس سال میں آئے گی، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اسی طرح قیامت صغریٰ کو بھی کوئی نہیں جانتا کہ میری آخری وقت کیا ہے، کب آئے. لیکن اس کو قیامت صغریٰ فرمایا اللہ. قیامت اس کو بھی فرماتے ہیں. تو کیوں فرماتے ہیں؟ جو کچھ آدمی کے ساتھ اللہ قیامت کبریٰ میں کرے گا، مومن کے ساتھ رحمت، عنایت، عذاب سے حفاظت، جنت، وہ سب چیزیں ان کے آثار آج ہی سے شروع ہو جائیں گے. جو اس وقت ہوگا جب ساری دنیا ختم کر کے ایک دوسری دنیا، تبدل الارض غیر الارض، جب زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی. مرنے والے کی موت کے بعد جو حالات اس کے ساتھ اس کی دنیا کی زندگی، عقیدے اور عمل کی بنیاد پر اس وقت ہوں گے، اس کے آثار اور نشان آج ہی سے شروع ہو جائیں گے. اس لیے اس کو چھوٹی قیامت کہا گیا. تو
اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب کاندھے پر لے کر قبرستان کی طرف چلتے ہیں، اگر مومن ہے تو دنیا سمجھتی ہے کہ مردہ ہے، مردہ کچھ نہیں پتا۔ اللہ کا نبی فرماتا ہے نہیں، یہ سب کچھ سمجھ رہا ہے۔ اگر مومن ہے، نیک عمل کیا کرتا تھا، دل میں خدا کا خوف تھا، گناہوں سے بچتا تھا، تو اللہ کی رحمت کو دیکھتا ہے کہ قبر میں اس کی منتظر ہے، حالانکہ قبر دور ہے۔ دنیا میں اتنی دور کی چیزیں نہیں دیکھتا، لیکن موت کے بعد اس کی آنکھیں اتنی دور کی چیز کو دیکھیں گی، اور ایسی چیز کو دیکھیں گی جسے دنیا کی زندگی میں نہیں دیکھتا تھا۔ اور یہ کہتا ہے قدمونی قدمونی، تم سنتے نہیں، کہتا جلدی لے کر چلو، آگے بڑھاؤ آگے بڑھاؤ۔ اس رحمت کا منتظر ہے، چاہتا ہے کہ جلد از جلد اللہ کی اس رحمت میں چلا جاؤں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مر گیا، آنکھیں بند ہیں، شعور ختم ہے۔ ساری دنیا کے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ مردار ہے، پتھر کی اور مٹی کی طرح، لیکن سب سے بڑا روحانی ڈاکٹر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہیں، دنیا کی زندگی میں جیسا شعور تھا، آج موت کے بعد شعور اس سے زیادہ ہے۔ اور ہمارا ایمان ہے کہ رسول اللہ کا ہر فرمان حق ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ جب قبر میں رکھا جائے گا، خدا کی رحمت انتظار کر رہی تھی، جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی، جنت کا بچھونا بچھوا دیا جائے گا، اس سے سوال کیے جائیں گے، من ربک وما دینک، تیرا رب کیا ہے، کون ہے، تیرا دین کیا ہے۔ اللہ کے نبی کی مبارک صورت ہوگی، یہ کون ہے۔ ہر ایک سوال کا جواب بالکل ٹھیک بالکل۔ یہ کیا ہے، وہی آثار ہیں۔ وہاں تو جنت میں جا کر رہنا ہوگا، یہاں اس جنت کی کھڑکی کھول دی گئی، اس کی ہوا آئے گی۔ یہ ہے چھوٹی قیامت۔ اور اگر بدبخت ہے، بد نصیب ہے، بد عمل ہے، بد عقیدہ ہے، تو چیختا ہے، لوگ تو لے کر چلتے ہیں اور وہ چیختا ہے، یا ویلھا این تذھبون بھا، عذاب خداوندی منتظر ہے، یہیں سے دیکھ رہا ہے اس کو، شور مچاتا ہے، ارے ناس ہو جائے، کہاں لے کر کے جا رہے ہو۔ یہ ہے وہ چیز، اذا مات الانسان قامت قیامت، وہ تو بڑی قیامت ہے جب جمعے کے دن آئے گی، جب آئے گی جائے گی۔ یہ ایک چھوٹی قیامت ہے۔ ہر آدمی کو حکم دیا اس قیامت کو بھولو مت، اکثروا ذکر حازم اللذات۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ موت جو دنیا کے عیش و آرام اور لذتوں کو بھسم کر دینے والی ہے، اس موت کی یاد کثرت کے ساتھ کرو۔ کیا مطلب ہے؟ اپنی قیامت کو یاد رکھو۔ ہم بھولے رہتے ہیں، بھول جاتے ہیں،
ہمیں یاد نہیں رہتی ہے، اور اس بھولنے کی وجہ سے جو عمل ہمیں کرنا چاہیے اور جس عمل سے اپنے آپ کو دور کرنا چاہیے وہ سب چیزیں بھول جاتی ہیں۔ اس لیے خصوصیت کے ساتھ موت کو یاد رکھنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز خصوصیت سے آج کے دن کے لیے ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے اکثروا علی الصلاۃ یوم الجمعہ، جمعے کے دن خصوصیت سے میرے اوپر صلاۃ و سلام اور درود جس کو ہم کہتے ہیں وہ اور دنوں کے مقابلے میں زیادہ پڑھا کرو۔ یہ آج کے دن کا وظیفہ ہے۔ اگر اور دنوں میں ایک تسبیح پڑھتے ہو، آج 2 3 4 5 7 پڑھو، جتنا پڑھا جائے۔ اور دنوں میں جتنا پڑھتے ہو، جمعے کے دن میرے لیے دعا صلاۃ و سلام کثرت کے ساتھ۔ صلاۃ کا مطلب دعا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ تو حکم آپ ہمیشہ کے لیے دے رہے ہیں اور دنیا میں تو جو آیا ہے وہ جانے والا ہے، کیا ہمارا صلاۃ آپ کو پہنچے گی؟ فرمایا ہاں، ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسم کو کھائے۔ وَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ يُرْزَقُ، اللہ کا نبی قبر میں بھی زندہ رہتا ہے۔ اللہ کی محبت اور نعمت کا رزق اس کو دیا جاتا ہے۔ اس لیے یہ وظیفہ ہے۔ اور دنوں کے مقابلے میں آج کے دن آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام زیادہ پڑھنا چاہیے، تاکہ ہمارا رشتہ، ہماری محبت، ہمارا تعلق نبی کریم علیہ السلام سے زیادہ مضبوط ہو جائے۔ اور عین اللہ کا تجربہ بھی یہ ہے کہ جو لوگ کثرت کے ساتھ صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں تو اللہ تعالی خواب میں ان کو نبی کریم علیہ السلام کے دیدار بھی کرا دیتا ہے۔ یہ طلب خود انسان کے اندر اس چیز کو پیدا کرے گی کہ وہ اپنے محبوب کے دیدار سے مشرف ہو جائے، تو دنیا کے اندر صلاۃ و سلام کی کثرت کیا کرتا ہے۔ اس لیے آج کے دن خصوصیت سے کچھ وقت نکال کر کے اپنی موت کو یاد کرتے ہوئے نبی کریم علیہ السلام پر صلاۃ و سلام کی زیادتی کرنی چاہیے۔ اللہ ہماری دنیا کو بھی آباد فرمائے، ہماری آخرت کو بھی آباد فرمائے، حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے، حسن خاتمہ میسر فرمائے، فکر آخرت زیادہ سے زیادہ پیدا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ۔